الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ اصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم مستورات اسلام، آج ہم ایمان کو مضبوط کرنے والی دوسری صفت نماز پر بیان سنیں گے۔ یہ بیان خاص طور پر آپ بہنوں کے لیے ہے تاکہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا ہو، اس کی اہمیت سمجھ آئے اور ہماری عملی زندگی میں قائم ہو جائے۔ نماز کی پابندی، نماز دین اسلام کا دوسرا ستون ہے۔ جس طرح عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، مگر مستورات کے لیے نماز کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت گھر کی معلمہ، تربیت کرنے والی اور نسلوں کی بنیاد ہے۔ پیاری بہنوں، نماز ایمان کی علامت ہے۔ جس دل میں ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان زندہ ہوتا ہے، وہ نماز کی طرف کھینچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی اگر ستون مضبوط ہوگا تو دین مضبوط ہوگا، اگر ستون کمزور پڑ جائے تو دین بھی کمزور ہو جائے گا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، اسے پردہ عطا کیا، حیا عطا کیا، نماز کے ذریعے اسے اللہ سے جوڑ دیا۔ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، اور اگر گھر میں نماز کا نظام قائم کرنا اس کی بڑی ذمہ داری ہے۔ جب ماں نماز پڑھنے والی ہوگی تو بیٹی بھی نمازی بنے گی، بیٹا سجدے کا عادی ہوگا، گھر میں سکون اور برکت آئے گی۔ نماز کی پابندی صرف عادت نہیں، عبادت۔ کئی لوگوں نماز کو صرف ایک رسم بنا لیتے ہیں، مگر اصل نماز وہ ہے جو وقت پر ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی تو ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پیاری بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بے سکونی، دلوں میں بے قراری، اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ یہ سب اکثر نماز کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ پردہ اور نماز کا تعلق، نماز اور پردہ لازم اور ملزوم۔ جس طرح نماز کا جسم ڈھانپنا شرط ہے، اسی طرح زندگی میں بھی حیا اور پردہ ضروری ہے۔ مستورات کے لیے نماز صرف سجدہ نہیں بلکہ مکمل اطاعت کا نام ہے۔ گھریلو مصروفیات اور نماز۔ اکثر بہنیں کہتی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، کام بہت ہیں، وقت نہیں ملتا۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، جس کام کے لیے وقت نکالا جائے اس کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ نماز 5 وقت چند منٹ مانگتی ہے، مگر بدلے میں پوری زندگی کا سکون دیتی ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے، خاص طور پر سجدے میں، فرض نماز کے بعد، تہجد کے وقت۔ ایک ماں کی دعا، ایک بہن کی آہ، ایک بیوی کی فریاد اگر نماز کے ساتھ ہو تو آسمانوں کو ہلا دیتی ہے۔ مستورات، آپ کی نماز آپ کی اولاد کا مستقبل سنوار سکتی ہے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اگر بچے دیکھیں ماں اذان پر کام چھوڑ کر نماز پڑھتی ہے، جائے نماز بچھاتی ہے، دعا میں آنسو بہتے ہیں، تو وہ خود بخود نماز کا شوقین بن جائے گا۔ نماز اور صبر۔ نماز ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ قرآن میں ہے، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ عورت کی زندگی میں آزمائش زیادہ ہوتی ہے اور نماز آزمائشوں میں سب سے بڑی سہارا ہے۔ آخرت میں نماز کا حساب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز خراب ہوگی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ نماز کو وقت پر ادا کریں، بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، نماز کو بوجھ نہ سمجھیں، سجدے کو اپنا رازدار بنائیں، دعا میں دنیا اور آخرت دونوں مانگیں۔
میری پیاری بہنوں، نماز صرف فرض نہیں، زندگی کی ضرورت ہے، یہ دل کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ایمان کی مضبوطی ہے۔ آئیے آج ہم اب سچے دل سے سوچیں کہ ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی اولاد کو نمازی بنائیں گے، ہم اپنی نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے والی، اپنی نسلوں کو نمازی بنانے والی اور اپنی رضا حاصل کرنے والی بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس بیان کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔